الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ بے نیاز ہونے کے باوجود، غنی عن العالمین ہونے کے باوجود اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے محبت کا ذکر آیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پہلے محبت کا ذکر ہے، فَاتَّبِعُونِی پھر اتباع کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے محبت ہونی چاہیے، پھر اتباع ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ جو محبت اور اتباع ہے نا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر محبت کے اتباع کامل نہیں ہوتی، اور بغیر اتباع کے محبت کامل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملزوم ہیں۔ دیکھیں محبت جو ہے نا، وہ انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، محبت انسان کے اندر شوق پیدا کرتی ہے، محبت انسان کو غلام بناتی ہے، محبت انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی ہے۔ تو اتباع لازم، آپ اتباع جب کریں گے تو اتباع میں مزہ تب آئے گا، بات ماننے میں مزہ تب آئے گا، لطف میں مزہ تب آئے گا جب آپ کو محبت ہوگی۔ عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے جب قاصد بن کر آئے تو انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، لیکن رسول اللہ کے غلام جس طرح رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اس طرح تو میں نے کسی بادشاہوں کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ محبت سے عاری ہوتے ہیں، محبت سے خالی ہوتے ہیں، تو محبت سے خالی ہو کے وہ اتباع کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ کے صحابہ نے جو رسول اللہ کی اتباع کی مثالیں پیش کی، دنیا میں ایسی مثالیں اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ان کے دل محبت سے آشنا تھے، ان کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے، ان کا جو کشکول ہے اندر وہ محبت سے دراز تھا۔ تو اس وجہ سے وہ ایسی اتباع کرنے میں کامیاب ہو گئے، اطاعت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پھر نہ پہلے زندگی میں اور نہ ماضی میں، اس سے پہلے نہ بعد میں آنے والے وقت میں ایسی کوئی مثال ہمیں میسر اتباع اور اطاعت کی نہیں آ سکی۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ محبت انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، یقین پیدا کرتی ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں، اور صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نجی اللہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال تھا کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ تو جب آپ نے یہ باتیں، صحابہ نے یہ باتیں کی، تو رسول اللہ سامنے جلوہ فراز ہوئے، آپ نے یہ باتیں سن لی، آپ نے فرمایا سنو انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔